سورہ فیل کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو اس کا شان نزول کیا ہے؟ سورہ فیل جب بھی اس کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا جلال نظر آتا ہے۔ یمن کا عیسائی بادشاہ تھا، اس نے صنعاء میں بہت بڑا ایک کلیسا تعمیر فرمایا، گرجا گھر آپ کہہ سکتے ہیں تعمیر فرمایا عبادت کے لیے۔ اس کا ذہن یہ تھا کہ لوگ خانہ کعبہ سے ہٹ جائیں گے اور اس طرف رجوع کریں۔ جو مکہ میں مقیم لوگ تھے انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا، وہ طیش میں آیا اور اس نے کعبہ شریف پہ قبضہ کرنے اور اس کو تباہ کرنے کی سوچ لی، نعوذ باللہ۔ اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ، ہاتھیوں کے ساتھ اس پہ حملہ آور ہوا۔ جب وہ ہاتھی حملہ آور تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل، انہوں نے اوپر سے ان کے اوپر کنکریاں برسائیں اور وہ سب نیست و نابود ہوئے وہاں پہ۔ جو کہتے ہیں کہ ہماری زمینوں پہ کسی نے قبضہ کر لیا، ہمارے گھروں پہ کسی نے قبضہ کر لیا، وہ بے شمار کیسز کہ جو مجھے آگے کہتے ہیں سر فلاں سے پیسے لینے تھے اب وہ دے نہیں رہا، غائب ہو گیا، تو یہ پڑھیں اور یقین کیجیے ہفتہ 10 دن کے اندر وہ خود مٹھائی کا ایک ڈبہ باکس پکڑا تھا، پیش ہو جاتا۔ جب بھی آپ کا کیس کال ہو یا آپ کورٹ میں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے جج صاحب کیس سماعت کر رہے ہیں، تو آپ اس کو لگاتار پڑھتے جائیں سورہ فیل کو، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسے آپ کی مدد کو آتے ہیں۔ الحمدللہ۔ کوئی جادوگر بیٹھا ہے میرا اتنا نقصان کر رہا ہے یا اس کی چیزیں کھینچ لی جائیں ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیا سورہ فیل کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور یہ بڑا جلالی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور آپ صرف اپنی فیملی کا، بیوی بچوں کا کر کے تصور کہ جو بھی ان کے اوپر جادو جنات کے معاملات ہیں اس کلام پاک کی برکت سے 11 روز کے اندر اندر کٹ جائیں۔ اس میں جو آتے ہیں موکلات ظاہر ہوتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے، وہ عمومی طور پہ ابابیل کی شکل میں آتے ہیں، بعض اوقات تو پورا جھنڈ آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں پبلک مسٹریز میں، میں آپ کا میزبان حسن زیب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کئی ایک روز سے ہم سلسلہ ایک لے کے چل رہے تھے، مختلف جو ہے سورہ مبارک کے حوالے سے ہم پوڈ کاسٹ کر رہے تھے۔ رخسار لطیف صاحب ہمارے ساتھ آج پھر سے موجود ہیں۔ رخسار بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم رخسار جی بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں حسن صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک۔ رخسار بھائی، ہماری جو آج کی پوڈ کاسٹ ہے، جو آج کی ڈسکشن ہے، وہ ہوگی سورہ فیل کے حوالے سے۔ تو ہمیشہ کی طرح آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سورہ فیل کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو اس کا شان نزول کیا ہے؟ جب یہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر کیسا دور تھا، کیا معاملات چل رہے تھے، عرب کی کیا صورتحال تھی، اس کے بارے میں بتائیں۔ جی حسن صاحب، سورہ فیل جب بھی اس کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا جلال نظر آتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ فیل ایک جلالی وظیفہ ہے اور بڑی ایک جلالی سورہ مبارک ہے۔ اچھا، یہ قرآن پاک کی 105ویں سورہ مبارک ہے اور اس کی ٹوٹل 5 آیات ہیں، اور اس میں اس کا جو شان نزول ہے، اب دیکھیں یہ ایک ایسے واقعہ کے بارے میں ہے کہ اسے وہ سال، جس سال یہ واقعہ ہوا، جس کے اوپر آگے میں روشنی ڈالتا ہوں، اور اس کے 40 برس بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورہ فیل نازل فرمائی، اور یعنی کہ 40 برس بعد جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فیل کا نزول ہوا، اور اس میں جس واقعہ کا ذکر کیا گیا وہ اس سے 40 سال پہلے بیت چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اور 40 سال پہلے اس دن، یعنی کہ اس سال جس سال یہ واقعہ ہوا، اسی سال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک بھی ہوئی تھی، ماشاءاللہ۔ اب اس میں گزارش ہے کہ سورہ فیل کے حوالے سے جو اس میں ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے، ایک عیسائی بادشاہ تھا، ابراہا اس کا نام تھا، غالباً ابراہا، یمن کا عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا ایک کلیسا تعمیر فرمایا، گرجا گھر آپ کہہ سکتے ہیں تعمیر فرمایا عبادت کے لیے۔ اس کا ذہن یہ تھا کہ لوگ خانہ کعبہ سے ہٹ جائیں گے اور اس طرف رجوع کریں، خانہ کعبہ سے ہٹ کے اس طرف رجوع کریں، اور یہ عبادت کا اور یہ سارا اس کا جو منبع ہوگا وہ میرا یہ قلعہ ہوگا، وہ کلیسا ہوگا۔ اور جب جو مکہ میں مقیم لوگ تھے
انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا تو وہ بڑا جاہ و جلال والا تھا، اس کے پاس بڑی فوج تھی، بڑی عسکری طاقت تھی، بڑا غرور تھا، بڑا تکبر تھا. وہ طیش میں آیا اور اس نے کعبہ شریف پہ قبضہ کرنے اور اس کو تباہ کرنے کی سوچ لی، نعوذ باللہ. اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ، ہاتھیوں کے ساتھ اس پہ حملہ آور ہوا. اور پھر جو مکہ کے لوگ تھے وہ اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے گھر کی اس طرح سے حفاظت فرمائی، اس طرح سے حفاظت فرمائی کہ رہتی دنیا تک اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے. سورہ فیل کی سورہ مبارکہ. بالکل، ہم چاہیں گے کہ آپ بالکل. واقعہ ضرور سنائیں. جب وہ ہاتھی حملہ آور تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل، انہوں نے اوپر سے ان کے اوپر کنکریاں برسائیں. اب عام ایک فہم والی بات ہے کہ دیکھیں ایک بندے کو اگر بتایا جائے عام طور پہ وہ کیسے یقین کرے گا کہ کدھر ہاتھی کدھر ابابیل، لیکن اللہ تعالیٰ نے کر دکھایا. وہ حرم پاک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی اور وہ سب نست و نبود ہوئے وہاں پہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. بالکل ایسے ہی وہ نست و نبود ہوئے. اور اس واقعہ کا 40 سال بعد جو سورہ مبارکہ سورہ فیل مکہ شریف میں نازل ہوئی اس کے اندر اس واقعہ کا ذکر کیا گیا. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ماشاءاللہ. اب اسی طرح سے یہ جو سورہ فیل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جلال ہے. اور آج کی پوڈ کاسٹ بڑی اسپیشل ہونے جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہماری زمینوں پہ کسی نے قبضہ کر لیا، ہمارے گھروں پہ کسی نے قبضہ کر لیا، وہ باہر مقیم ہے، ادھر انہوں نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا پاکستان میں، اب وہ کرایہ دار جان نہیں چھوڑ رہے، انہوں نے قبضہ کر لیا. اور جو لوگ پیسے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی حق تلفی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے دور میں اور آج کی یہ پوڈ کاسٹ ان کے لیے ایک خاص تحفہ ہے انشاءاللہ. اس کے میں آگے جب آپ پوچھیں گے کہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، کیسے اس کو پڑھنا ہے، میرے پاس بے شمار کیسز ایسے آتے ہیں، بے شمار کیسز کہ جو مجھے آگے کہتے ہیں سر فلاں سے پیسے لینے تھے اب وہ دے نہیں رہا، غائب ہو گیا وہ. کہتا ہوں یہ پڑھیں اور یقین کیجیے ہفتہ 10 دن کے اندر وہ خود مٹھائی کا ایک ڈبہ باکس پکڑا تھا پیش ہو جاتے. میں نے کہا ہاں جی. کہتا سر وہ تو آ رہا ہے، وہ کہتا تو مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی کہ میں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، مجھے پیسے میں نے دینے ہیں، میں اتنے نہیں دے سکتا، اب اکٹھے میرے پاس ہے بھی نہیں ہے، لیکن میں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا، میرے سے چیک لے لیں. یعنی کہ لوگ جو بھی زیادتی کرتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کا خاص کلام پاک ہے یہ اس کو مچھلی کی طرح تڑپاتا ہے، جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی اللہ کے حکم سے. صرف ہمارا توکل اس طرح سے نہیں ہے. جب آپ اور خاص طور پہ جو اجازت دیتا ہے اس کی، جو جن کو اجازتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہیں اور وہ کسی کی آپ اجازت سے پڑھتے ہیں تو کیا بات ہے اس میں. اب اس سے جانے سے پہلے میں اس میں کچھ احادیث مبارکہ کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اب ڈائریکٹلی سورہ فیل کے حوالے سے کچھ وہ نہیں ہے، احادیث وغیرہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس میں سورہ فیل کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا ہو، ٹھیک ہے. لیکن جو اس کے روزمرہ کے معمولات ہیں کہ جو ہمارے جو بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں اس کو استعمال کیا دشمنوں کے لیے، حاسدین کے لیے، دین اسلام کے دشمنوں کے لیے، ٹھیک ہے، وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے ساتھ دشمنی کی، جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وہ کی عداوتیں رکھیں، اور جس طرح بہت سارے بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں، لیکن ایک بات ان میں سب میں مماثلت ملتی ہے، وہ یہ کہ وہ یہ چیز ان چیزوں کو کبھی بھی انہوں نے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا. اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کی ذات تک یا ان کی فیملی تک، وہ کبھی بھی ان کو استعمال نہیں کرتے تھے. یہ بڑے بڑے جتنے بزرگان دین ہیں یہ ان کی خاص ایک روش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کو ہوتا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے تحفے تحائف ہیں، جو ہمارے اوپر مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، ایک امتحان ہوتا ہے. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے معاملات کر دیتا ہے راہ سلوک میں، حسن بھائی، پھر اسے نہ خوشی کی خوشی ہوتی ہے نہ اسے غم کا غم رہتا ہے، وہ بالکل نیوٹرل ہو چکا ہوتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی رضا میں ہی میری رضا ہے. بے شک یہ ایسا خاص یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں یہ ان کی تعلیمات ہیں. اب جو لوگوں کو اس کی وہ آگے پڑھاتے تھے، اب دیکھیں ایک ہمارے پاس لوگ آتے ہیں
اب اگر کوئی سمجھ کے فار ایگزامپل کوئی نیک بندہ سمجھ کے اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے اللہ نے اس کے دل میں محبت پیدا کی اور وہ آپ تک آ جاتا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس کے اوپر پرابلم آئی ہے، یہ جو مسئلہ مسائل آیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو اپنی راہ پہ چلانا چاہتا ہو اور اس نے آپ کو اس کے پاس بھیج دیا. آپ اسے اپنے کلام پاک دیں، تسبیحات دیتے ہیں ہم، تاکہ اس کا دل اللہ کی راہ کی جانب گامزن ہو جائے. اللہ تبارک تعالیٰ اسے نور دکھا دے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں رخسار بھائی، اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک خدمت بھی ہے، خدمت خلق بھی الحمدللہ. ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو غریب لوگ ہیں جن کا اس طرح سے حق مارا گیا ہے، کہنا تو نہیں چاہتا لیکن معاملات اس طرح سے ہیں، ادارے بھی اس طرح سے ہیں کہ حق ملتے ملتے پٹیشن کہیں پہ دائر کی ہے، کیونکہ آپ کا بھی ایک تعلق ہے جی کورٹ وغیرہ کے ساتھ. تو مطلب کسی نے اگر پٹیشن دائر کی ہے، کسی کی طرف عرض لے کے گیا ہے، سال ہاں سال لگ جاتے ہیں، اور لوگوں کی تو ایون ڈیتھ ہو جاتی ہیں اور پھر جا کے کہیں کیسوں کے اس حوالے فیصلے آ سے رہے بھی ہوتے آج ہیں. انشاءاللہ حسن بھائی تو ایک خاص وظیفہ پیش کریں گے خاص وظیفہ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. پیش کریں گے. تو یہ خدمت خلق ہے. میں سمجھتا بالکل ہوں ایسا. کہ لوگ جو پریشان ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ان کی کوئی نہیں سنے گا، تو یہ یقینی طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی بات ضرور سنیں گے، اور کچھ پڑھائیاں جو رخسار بھائی بتائیں گے ان سے انشاءاللہ آپ کے معاملات حل ہوں گے. رخسار بھائی بڑھتے ہیں آگے. آگے مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے اس کو پڑھا جائے، کون سے خاص وظائف ہیں. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کس کس مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بھی بتا دیں کیا بیماریوں کے لیے، جی جو جادو سے بھیجی گئی بیماریاں ہیں یا اور وٹ ایور جو بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتا دیں، اور وظائف بھی بتا دیں اس کے ساتھ. جی حسن بھائی، سب سے پہلے تو وہ لوگ جن کا ہم نے پہلے جیسے بیان کیا کہ کسی سے لون لے لیا، کسی کو امانتاً کوئی اپنی چیز دی اور وہ اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اور وہ تگڑے لوگ ہیں، اس کے ہاں بیچاروں کی چلتی نہیں ہے، اور وہ خود بڑے پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، تکلیف میں ہیں کہ ان کا حق کوئی لے گیا ہے، کسی چیز پہ قبضہ کر لیا میرے سے، یعنی کہ پیسے لے کے نہیں اب وہ دے رہا، یا کچھ بھی انویسٹ کیا اور اس کو جینین، یعنی کہ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ان کی جو پرابلم ہے وہ اپنے حق پہ ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس شخص کو جس سے بھی آپ نے پیسے لینے ہیں، اس کی تصویر اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں بھی ملتی تو آپ صرف تصور کر کے، اس کا تصور کر کے 313 مرتبہ سورہ فیل کو پڑھنا شروع کر دیں روز، جائے نماز پہ بیٹھ کے. اس کے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے تو ایک دفعہ پڑھ لیں. ویسے یہ جو جلالی اعمال ہیں اس لیے کیے جاتے ہیں، ان کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ درود پاک رحمت اور برکت کا منبع ہے. ٹھیک ہے. یہ جلالی اعمال ہوتے ہیں. تو 7 عدد کالی مرچ، جو گول ثابت کالی مرچ ہوتی ہے، وہ اپنے منہ میں رکھ لیں. اچھا، یہ پڑھتے ہوئے؟ جی پڑھتے ہوئے اوکے. منہ میں رکھ لیں، اور 313 مرتبہ اس کو پڑھیں. کوشش کریں کہ رات 12 بجے کے بعد یا دن 12 بجے کے بعد پڑھیں. اچھا. رات 12 بجے کے بعد پڑھیں، اور تہجد سے پہلے پڑھ لیں جب بھی، یعنی کہ رات 12 بجے کے بعد اگر آپ پڑھیں، پڑھنی بھی رات 12 بجے کے بعد یا دن 12 بجے کے بعد. اگر آپ صبح رات 12 بجے کے بعد شروع پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تہجد سے پہلے اس کو ختم کر لیں. ہاں 313 مرتبہ کچھ بھی مطلب نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، بالکل 2 بالکل. گھنٹہ لے لے گی. اگر آپ دن 12 بجے کے بعد کرتے ہیں تو عصر سے پہلے اس کو ختم کر لیں. ٹھیک ہے. لیکن ٹائم پھر ایک ہی رکھیں اپنا، یا صبح رات والا یا دن والا. ٹھیک. اور جب آپ نے پڑھنی ہے 7 عدد کالی مرچ، 7 عدد کالی مرچ ثابت، اس کو اپنے منہ میں رکھ لینا ہے. منہ میں رکھ کے اس کو 300 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں. اگر اس شخص کی آپ کے پاس تصویر ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو چھوڑ دیں، تصور کر لیں اس کا. اور نیت یہ رکھیں کہ میں نے اس سے جائز اپنے پیسے لینے ہیں. مقصد یہ رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جیسے بھی ہے ہدایت دے اور یہ میرے پیسے مجھے واپس کرے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ایسے وسیلے بنا دیں اس کلام پاک کی برکت سے کہ یہ میرے پیسے خود آ کے مجھ سے معذرت کے ساتھ پیسے واپس کریں. بس اس عمل کو آپ کریں. یقین کیجئے میرے پاس بے شمار کیسز ہیں لکھے ہوئے ہیں، اگر کہتے ہیں تو. اکثر لوگ آتے ہیں، جب نیکسٹ ٹائم آتے ہیں تو وہ مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ آتے ہیں، سر وہ تو بالکل کہہ رہا تھا نہیں ہے. اب وہ آ کے کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے لے لو، مجھ سے چیک لے لیں. میں تو رات کو سو نہیں پا رہا، مجھے اتنا اللہ کے حضور سے ڈر لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس کو احساس بھی ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک افراتفری مچ جاتی ہے. اس عمل کو کر لیں. یہ سورہ فیل ان لوگوں کے لیے خاص تحفہ ہے. وہ لوگ جن کی زمینوں پہ لوگوں نے قبضے کر لی ہیں، کروڑوں کی اربوں کی جائیداد ہے، خود بیچارے باہر بیٹھے ہیں،
پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ادھر اس طرح کے لوگ ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. کسی کے کاروبار پہ قبضہ ہو گیا, کسی کے گھر پہ قبضہ ہو گیا, ٹھیک ہے, ان کے لیے اس کا ایک دوسرا طریقہ میں بیان کرتا ہوں. اسی طرح سے سورہ فیل جیسے میں نے پہلے بیان کی, ٹھیک ہے. اب اس کو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ 313 والی تعداد کم ہے, کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں جی. کہ اور لوگ زیادہ ہیں اس قبضے میں ملوث, کوئی ایک سے زیادہ ہیں, 2 ہیں, 3 ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو 700 مرتبہ پڑھ لیں. 700 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں, 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ کی مرضی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور یہ کتنے دن کا عمل ہے؟ دیکھیں, اگر تو آپ دن فکس کر لیتے ہیں 7 دن, 11 دن, 21 دن, 41 دن, تو آپ کی مرضی ہے. ورنہ میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ کو نہیں وہ دیتے اس کو جاری رکھیں, جاری رکھے, پڑھتے رہیں. پڑھتے رہیں. وہ ایڑیاں رگڑ کے آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو دیں گے, چاہے وہ جیسا بھی قبضہ گروپ ہے, جو بھی ہے دے جائے گا. اس نے کہاں جائے گا وہ؟ اللہ کے کلام سے کدھر بھاگ کے جا سکتے ہو؟ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں, جن کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں, اب ساری زندگی کی ان کی جمع پونجی ہوتی ہے, جمع کی ہوتی ہے, بچے ان کے جوان ہوتے ہیں, شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں, کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں, رینٹ پہ چلے جاتے ہیں. جو لوگ گاڑیوں میں پھرتے تھے وہ بیچارے پھٹے کپڑے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ ان لوگوں کے لیے یہ کریں. لیکن جو لوگ اس کو ناجائز کریں گے, اگر لوگ ناجائز کریں گے, ہماری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے, اور وہ سخت نقصان اٹھائیں گے. ظاہر سی بات ہے, غلط کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. جی. اور جو لوگ واقعی جینین ہیں, جو بالکل ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک جینین ہے, ان کا حق ہے, تو ان کو ہماری طرف سے اجازت بھی ہے, وہ کریں, بسم اللہ کریں. لیکن جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بھی اندیشہ ہو کہ اس میں کوئی ہماری طرف سے ہینکی پینکی ہے یا کوئی مسئلہ مسائل ہے, تو اس طرح کے جو اعمال ہیں, جلالی اعمال ہیں, ان سے پرہیز کرنا چاہیے, نہیں کرنے چاہیے. بالکل صحیح ہوگا. اسی طرح سے ایک تیسرا اس میں کہ عدالتی کیسز کے حوالے سے آپ نے پہلے بیان کیا. بعض اوقات ہمارے ہاں ایسے کیسز بھی آتے ہیں, میں خود اس کا تجربہ رکھتا ہوں, کہ بیچارہ حق پہ ہوتا ہے لیکن اس کا کیس کمزور ہوتا ہے. ہاں ظاہر. حالانکہ سچا ہے, وہ حق پہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ایسی کوئی کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایسی وہ لگا جاتا ہے, گیم کر جاتا ہے, کہ وہ بیچارہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھوٹا لگ رہا ہوتا ہے. اب جج صاحب کے سامنے فائل جاتی ہے اور وہ دیکھ کے اس کو یہی لگتا ہے کہ بھائی یہ سچا ہے, یہ جھوٹا ہے. میں وہی آپ کی بات سے مجھے کیس ایک یاد آیا کہ کل رات ہی پتہ اس طرح ایک دوست نے بتایا کہ وہ ایک ان ڈرائیو پہ جا رہا تھا, تو وہ لڑکے کے ساتھ بیٹھا, اس کا بازو نہیں تھا ایک, اور باقی اس نے ریڈ بل وغیرہ رکھی ہوئی تھی. تو پتہ چلا کہ کسی اچھی فیملی سے, گاڑی بھی اچھی تھی. تو خیر وہ جب چلاتا گیا گاڑی تو اپنی سٹوری بھی اس کو بتاتا گیا کہ میں اس طرح دبئی وغیرہ میں تھا, میرا بڑا اچھا بزنس تھا, بڑا کاروبار تھا میرا یہاں پر موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہوا, تو کافی برا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں کوما میں چلا گیا. اب پیچھے سے کیا کیا کہ انہوں نے ہاسپٹل میں جو ان سے ایڈمٹ کروا دیا بھائیوں نے, اور کرتے کرتے ان کو جو پتہ چلا کہ اس کا اتنا کاروبار ہے, اتنے پیسے ہیں, یہ معاملات ہیں, انہوں نے ایسے کیا کہ اس کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں یا وٹ ایور جس طرح بھی شفٹ کر کے اس کا فیک ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیا, اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا کے اس کی جو پراپرٹی تھی یا جو بھی معاملات تھے وہ کنورٹ کرا لی کہ ہم اس کے بھائی ہیں, بہن بھائی ہیں, ہم اس کو جو ان سے لک آفٹر کریں گے, وٹ ایور جو بھی انہوں نے کیا. تو وہ جو ان سے نا اب لیگل لڑائی لڑ رہے, لیکن سٹل پھنسا پڑا ہے کہ میں زندہ ہوں, میں پروف کر رہا ہوں کہ بھائی میں زندہ ہوں, لیکن وہ سارا کچھ اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا چکے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اس طرح کے اور بہت سارے کیس آ جاتے ہیں جی جی, کہ جن میں بیچارے وہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ بھائی جو بھی دیکھتا ہے وہ سنتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی تم پہلے سوئے ہوئے تھے, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی غلط لگ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو لوگ ہیں, سورہ فیل کو صرف اور صرف 111 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لیں. ٹائم وہی رکھیں جو پہلے بتایا, 111 مرتبہ اس کو ورد میں رکھیں, اور دیکھیں جب بھی آپ کا کیس کال ہو یا آپ کورٹ میں بیٹھے ہیں, آپ کے وہ سامنے آپ کے جج صاحب کیس سماعت کر رہے ہیں, تو آپ اس کو لگاتار پڑھتے جائیں سورہ فیل کو, اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسے آپ کی مدد کو آتے ہیں. الحمدللہ ایسے وسیلے بنیں گے, ایسی چیزیں رونما ہوں گی کہ سب کچھ ایسے کھلی کتاب کی طرح ہو جائے گا. اور اس چیز کا مشاہدہ میں نے خود کیا میں نے, اور میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حق اور سچ کا کیسے ساتھ دیا اس کلام پاک کی برکت سے, ماشاءاللہ. ہمارے ہاں ایک اور حسن بھائی
بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا رخسار بھائی، اس کے علاوہ بھی میں نے ایک دو چیزیں آپ سے پوچھی، جیسے بیماریوں کو میں نے پوچھا، اور ساتھ یہ بھی پوچھا کہ لوگ جو جادو کے ذریعے بیماریاں بھیج دیتے ہیں، اور جادو کے ذریعے بہت سارا کچھ کروا دیتے ہیں. کوئی جادوگر بیٹھا ہے، میرا اتنا نقصان کر رہا ہے، یا اس کی چیزیں کھینچ لی جائیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیا سورہ فیل کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اور یہ بڑا جلالی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جادو کی کیا اوقات ہے اس کے آگے. ہوں. بالکل آپ کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 1100 مرتبہ. لیکن میں اس طرح کا یہ بتاتا نہیں ہوں اکثر، کیونکہ لوگوں نے حصار کے عمل اور اس طرح سے نہیں کیے ہوتے. تو جب وہ آپ وظیفے پہ بیٹھتے ہیں تو اگلے کو تکلیف ہوتی ہے، جو جادوگر بھی ہوگا اور جو دوسرا بھی ہوگا، جو کروانے والا بھی ہوگا، دونوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے. کہ کوئی ہمارے اوپر پڑ رہا ہے. تو وہ پھر مختلف شیاطین کے تھرو، کیونکہ وہ جو بھی یہ شیطانی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، بنگالی بابے اور واٹس ایور، ظاہری بات ہے ان کے پاس بھی گندی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ پھر ان کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے یہ چھوڑ دے سبق. تو جب آپ کا وہ حصار کا عمل بھی نہیں ہوگا اور آپ اس طرح سے چیزیں مشکل ہو، اجازت میں کی یہی برکت. پوچھنے والا تھا کہ ایک عام بندہ کوشش تو کر لے، لیکن اس نے ظاہر سی بات ہے حصار کا عمل نہیں کیا ہے. دوسرا تیسرا، جب وہ بیٹھ کے پڑھائی کرنا شروع کرے گا، جو پیچھے جادوگر بیٹھا ہوا ہے یا وٹ ایور، ان کو پتہ چلے گا، تو وہ ظاہری سی بات ہے اس کے اوپر اٹیک کریں گے، یا اس کو ڈسٹرب کریں گے، مزید جنات بھیجیں گے، پوزیشن ہوگی. تو پہلے تو یہ اسٹیپ ہوگا نا، پہلے حصار کا عمل کریں، اور دیکھیں جو بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک ہے، جب آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں اس مقصد کے لیے، اس وظیفے کی جو سب سے زیادہ پرائرٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو محفوظ رکھنا. اچھا اللہ تعالیٰ کا یہ آٹومیٹک حصار ہو جاتا آٹومیٹکلی حصار ہو جاتا ہے. ہے. ٹھیک ہے، وہ اب پڑھائی کے وقت بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا، آپ کو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن آپ کے ارد گرد چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ کی فیملی میں، آپ کے بزنس میں، اور یہ وہ چیزیں، اور اجازت کی برکت سے بہت سارا کچھ رک جاتا ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی اگر کسی کو اجازت دیں اس حوالے سے، تو اس کو حصار کا وظیفہ اس نے کیا ہو. بے شمار ہم نے پیچھے وظائف بتائے، جس کا جو دل کرتا ہے کرے. ہم نے اجازتیں بھی دی ہوئی ہیں، کوئی ڈر خوف نہیں، وہ کریں. اور 1100 بار سورہ فیل، جیسا بھی جادو ہوگا. آخری ایام چوز کریں کہ جو اسلامک منتھ کی آخری ڈیٹس ہوتی ہیں چاند کی، یعنی کہ 10 سے بعد کی، 18 سے یا 19 سے شروع کر لیں. دن کا ٹائم بھی وہی رکھیں جو 12 بجے کے بعد اور یہ والا، کتنے دن کا وظیفہ ہوگا؟ اور یہ 11 روز کر لیں آپ. 11 روز میں کتنی تعداد پڑھنی اس کو عمومی طور پہ 770 مرتبہ پڑھتے ہیں ہے ڈیلی؟ ڈیلی. اور ٹوٹل کتنی تعداد ہوگی؟ روزانہ 770 مرتبہ 770 مرتبہ روز. روزانہ. اور یہ جن سے 11 دن کا آپ نے جی بتایا؟ جی 11 دن. 11 دن کنٹینیوسلی پڑھنے، اور وہ جو جادوگر ہو گئے وٹ ایور جو بھی ہوگا، اس جی کو نیت یہ رکھیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ جادو کرنے والا کون ہے، کروانے والا کون ہے. آپ صرف یہی بیسک نیت رکھیں کہ جو بھی میرے اوپر یا میری بیوی بچوں کے اوپر یا میری فیملی اگر آپ کر رہے ہیں، کوشش کریں منیمم لوگوں کو اس میں رکھیں جو بہت ضروری ہیں آپ کے لیے. کیونکہ زیادہ لوگوں کو آپ کور کرتے ہیں اتنا ہی لوڈ آتا ہے آپ کے اوپر. لوڈ آ جاتا ہے. تو آپ صرف اپنی فیملی کا، بیوی بچوں کا کر کے تصور کہ جو بھی ان کے اوپر جادو جنات کے معاملات ہیں، اس کلام پاک کی برکت سے 11 روز کے اندر اندر کٹ جائے. بالکل بہترین ہو گیا رخسار بھائی. اس کے علاوہ اگر کسی کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اکثر بیٹیاں بچیاں آتی ہیں جن کے اوپر شادی کی بندش ہوئی ہوتی ہے، شادی کے حوالے سے بتائیں کہ کس طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، کیا یہ مؤثر ہے اس حساب سے، اس بارے میں بتائیں. اچھا، اس میں حسن بھائی میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بندش ہو، کوئی جادو ہو، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو ہی آپ اسے پڑھیں. میں عمومی طور پہ بھی لوگوں کو کہتا ہوں اس کو 111 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں، ٹھیک. اللہ کی رضا کے لیے، قرب کے لیے، خوشنودگی کے لیے، اول آخر درود پاک. آٹومیٹیکلی آپ کے اوپر جو بھی چھوٹا موٹا مسئلہ مسائل آتا ہے، نظر بد، بغض، حسد، کینہ، لڑائی جھگڑے، جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے لوگ، وہ آٹومیٹیکلی خود بخود چیزیں آپ کو لگتا شروع ہو جائے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. یعنی کہ یہ ایک ایسی تلوار ہے کہ جو آٹو موڈ پہ ہوتی ہے، اس نے خود بخود چلتے رہنا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کون کیا کروا رہا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کون کیا کروا رہا ہے. اس کو 111 مرتبہ ورد میں رکھیں، روزانہ اللہ کے حضور دعا کریں، اور دیکھیں یہ ساری چیزیں خود بخود آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور جو خاص کوشچن آپ نے کیا بندش کے حوالے سے، اس کا بھی وہی پہلے ایک ہم لونگ والا طریقہ بتا چکے ہیں. لونگ والا کے ثابت جو لونگ ہوتے ہیں وہ اس کو ایسے توڑ دیں بندش. جو لوگ تو اس کے عامل ہیں، آگے ہم ذکر کرتے ہیں کہ کیسے عامل بنا جا سکتا ہے. جن لوگوں نے اس کے وہ عمل کیے ہوتے ہیں
تو ان کو پھر اتنی تعداد میں نہیں پڑھنا پڑتا. جیسے وہ جادو پلٹانے کے لیے 770 مرتبہ ہم نے بتایا کہ پڑھنا ہے 11 روز. اگر یہی کوئی عامل کرے گا جس نے اس کا عمل کیا ہوا ہے تو وہ اس کے لیے 111 مرتبہ ہی کافی ہے. 313 مرتبہ سے بھی اس کا کام ہو جائے گا. اسی طرح سے اب بندش کے حوالے سے اگر اس کا کوئی عمل کر لیتا ہے, اس کے عامل بن جاتے ہیں, تو وہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسی بھی بندش ہو, آپ کسی کا بھی علاج کر سکتے ہیں, کہ اس کا بھی تصور کر کے کسی پیشنٹ کے حوالے سے آپ اس کی بندش کا علاج کر سکتے ہیں. اس کی وہی تصویر کے اوپر لونگ کو توڑنا ہوتا ہے, 7 لے لیں یا 11 لے لیں یا 21 لے لیں, تو انشاءاللہ ہر طرح کی بندش ٹوٹ جاتی ہے اس سے. ایسا زبردست یہ کلام. بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی. آگے بڑھتے ہیں. آگے جیسے آپ نے بیچ میں ذکر بھی کیا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے یا عامل بننے کے حوالے سے, تو وہ زکوٰۃ کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں, کتنی تعداد میں پڑھنا ضروری ہے, اس بارے میں بتائیں. جی دیکھیں, اس کا جو بیسک ایک تعداد ہے زکوٰۃ کے حوالے سے, وہ 770 مرتبہ 41 روز 41 روز روزانہ 770 مرتبہ اس کو پڑھ لیں, آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس کو 1100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. میں نے تو ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جو اس کا 1.25 لاکھ کا چلا کرتے ہیں. اچھا, 1.25 لاکھ کا جی چلا. جی, یعنی کہ 3125 مرتبہ روز پڑھ کے روزانہ, اور 41 روز. لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے, عمل کرنے سے پہلے, جو بھی اس کا عمل کرے اس کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اپنے آپ کے روزمرہ کے معمولات ڈسٹرب نہ ہو. اب اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ ایک جلالی ہے سورہ مبارکہ, تو اس کی آپ کی جو طبیعت ہے اس کے اوپر بڑے اثرات آتے ہیں, بہت زیادہ اثرات آتے ہیں. آپ کو غصہ آتا ہے, یعنی کہ جلال آتا ہے طبیعت میں. تو اس لیے اس کو جو پڑھنے والا شخص ہے اس کو بڑا ایک تحمل مزاج ہونا چاہیے, اس کو ایک تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہر معاملات. تو انشاءاللہ جو بھی یہ کرنا چاہتا ہے, 1.25 لاکھ تک بھی کوئی کرنا چاہتا ہے, ہماری طرف سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی طرف سے اجازت ہے, پڑھیں. اور آگے ذی الحج کے ایام آ رہے ہیں حسن صاحب, انشاءاللہ اس کے اوپر علیحدہ بھی ایک کریں گے پروگرام. جی جی. تو ان 10 دنوں میں 41 روز کا فائدہ آپ ان 10 دنوں میں لے سکتے ہیں. ہاں جی, ماشاءاللہ کافی اتنے بار یہ زبردست 10 دن ہے خاص. اور صرف جو لوگ 770 مرتبہ 41 روز پڑھ کے اس کے عامل بننے تھے, وہ ان 10 دنوں میں یہ عمل کر سکتے. اور ان 10 دنوں میں جو لوگ سورہ فیل کے موکلات سے, جن کو ہوتا ہے نا, اکثر لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہاں جی, کہ جی میری ملاقات اور یہ وہ, تو یہ 10 دن ان کے لیے بھی بڑے خاص ہیں, ان کے لیے بھی بڑے خاص ہیں. اور اس میں جو آتے ہیں موکلات ظاہر ہوتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے, وہ عمومی طور پہ ابابیل کی شکل میں آتے ہیں. اچھا. بعض اوقات تو پورا جھنڈ آتا ہے, جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایسے آپ کا پورا گھر اور یہ وہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہ بھرا پڑا ہے ان پرندوں سے. ہلکی سی ہوں گا یہ آپ نے یہ نظارہ کیا کہ ہر طرف ابابیل ہی ابابیل ہے ماشاءاللہ. تو یہ دشمنوں کے لیے, جیسے ہم نے پچھلے مقاصد بتائے, اور اس کے علاوہ جو لا علاج بیماری ہیں, اکثر یہ خبیث لوگ اپنے یہ تنتر منتر جنتر جو بھی پڑھتے ہیں ان سے جو بیماریاں لگا دیتے ہیں, یہ ان کے لیے بھی بڑا مفید ہے. جو لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں, اور یہ بڑی خاص بات ہے, اس کا جو بھی آپ عامل دیکھیں گے, یہ میرا بڑا پکا مشاہدہ ہے, جو شخص بھی سورہ فیل کا عامل ہوگا اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوگا. اچھا, جو سورہ فیل کا عامل ہے اس کو کبھی جوڑوں کی تکلیف اس کو نہیں جوڑوں ہوگی؟ کی تکلیف نہیں ہوگی. جیسے اٹھتے بیٹھتے جو ہمارے وہ نکلتے ہیں پٹاخے, ایسا ویسا اس کا وہ درد والا کوئی نہیں ہوگا. بلکہ وہ کسی کو بھی اگر تیل دم کر کے دے دے تو اس کی بھی صحت طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے, جوڑوں کے درد کے حوالے سے اور یہ وہ معاملات ماشاءاللہ. ظاہر عامل بننا ضروری ہے اس کے لیے. جی جی جی, اس کے لیے. تو جو خاص طور پہ جو حاضری والے, اکثر میں نے دیکھا ہے آپ کے اس چینل پہ بھی آج کل بڑی آپ حاضریاں وغیرہ کرواتے رہتے ہیں حسن بھائی, تو ان کے لیے بھی یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے. جتنا مرضی شریر جن آ جائے کسی کے اندر, وہ کہے کہ جی میں نے نہیں جانا, جو مرضی کر دو, جلا لو, کاٹ لو, صرف یہ تیل دم کرنا ہے آپ نے, تھوڑا سا اس کے ماتھے کے اوپر لگا دیں, ناک کے اوپر لگا دیں. دیکھیں اگر ہاتھ نہ جوڑے تو پھر کہیے گا کہ جان چھوڑے میری بس. یہ ایسا زبردست اس کے, یعنی کہ جو دم اس کا جو عامل ہوتا ہے, اس کی دم میں اتنی خاص طاقت آ جاتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیونکہ اللہ کا جلال ہے, ظاہر جلالی سورہ مبارک ہے ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی. اس جو پرٹیکولر سورہ مبارک کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہیں اس سے پہلے کہ پھر ہم کامنٹس کی جانب بڑھیں گے؟ جی حسن بھائی, سورہ فیل کا
ایک اور بڑا خاص فیض ہے ماشاءاللہ، اکثر آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا کہ جی ناف گر جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو مختلف آؤٹ کمز ہیں اس کی وجہ سے، جو ناف گرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں مختلف چیزیں، اس حوالے سے یہ بڑا خاص الخاص وظیفہ ہے جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں. جو لوگ دوائیاں لے کے دم کروا کے، کسی نے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کسی نے ناف کے اوپر تعویذ باندھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک شخص میرے آیا، اس نے کچھ لکھوایا ہوا تھا، میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا ہے یہ ہمارے ادھر ہیں کوئی، وہ دم کرتے ہیں تو ساتھ یہ پیٹ کے اوپر ہی وہ جو نہ مٹنے والا مارکل ہوتا ہے، جی جی اس سے یہ تعویذ لکھ دیا وہ پیٹ کا ناف کے لیے. یعنی کہ عجیب و غریب ہمارے معاشرے میں چیزیں چل رہی ہیں. اب ان کے لیے یہ ہے کہ 10 مرتبہ، صرف 10 مرتبہ سورہ فیل کو پڑھ کے، ابوالآخر درود پاک کے ساتھ 10 مرتبہ سورہ فیل کو پڑھیں اور اپنی ناف پہ دم کریں. ناف پہ دم کریں، ہاتھ کے اوپر دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیں. انشاءاللہ پہلے دم سے ہی، اللہ کے فضل و کرم سے پہلے دم سے ہی آپ کو لگے گا کہ آپ کا یہ مسئلہ 80% تک حل ہو گیا. اور اگر آپ اسے 3 دن کر لیتے ہیں یا 7 دن کر لیتے ہیں، جاری رکھتے ہیں، تو دیکھیں دوبارہ یہ مسئلہ آپ کو نہیں ہوگا مسئلہ انشاءاللہ. نہیں ہوگا. زبردست. بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا ہماری آڈینس کے رسپیکٹڈ آڈینس کو انتظار بھی ہوتا ہے. بہت سارے سوالات آتے ہیں، تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آج کا پہلا سوال ہے، احسن نام سے سوال آیا ہوا ہے. احسن نام ہے، لاہور سے ہوں. رخسار بھائی، میں بھی 1.5 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنے مرشد کا تصور کر کے درود شریف پڑھتا ہوں، اور ساتھ میں آپ دعا کرنا کہ اللہ کھول دے میرا مراقبہ بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو ان کے حوالے سے کچھ بتا دیں. مراقبہ 1.5 سال سے کر رہے ہیں، کوئی بتا دیں کہ کھل نہیں رہا مراقبہ. یہ درود تاج پڑھیں حسن بھائی، ٹھیک جو ہے بھی ہمارے بھائی ہیں جی. یہ درود تاج پڑھیں روزانہ کم از کم 11 مرتبہ، کھڑے ہو کے مدینہ شریف کا تصور کر کے گنبد خضرا کا، تو یہ پڑھیں. اور اس تصور یہ کریں کہ جو ان کے مرشد ہیں انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور یہ مدینہ گنبد خضرا کا مبارک کا تصور کر کے درود تاج روزانہ 11 مرتبہ یکسوئی کے ساتھ پڑھیں. اور انشاءاللہ دیکھیں ان کا یہ مراقبہ کہتے ہیں، ان کی تو پروازیں کھل جائیں گی انشاءاللہ. اچھا ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے، مریم انم کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے. السلام علیکم رخسار بھائی، پلیز کسی بھی جائز کام پر بندش کیسے لگاتے ہیں؟ پلیز بتا دیں، اسپیشلی کالے علم اور جادوگر پر بندش لگانے کا طریقہ بھی بتا دیں. یہ ہماری بیٹی ہیں، ہماری بہن ہے، جو بھی ہیں، تو یہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ بڑے غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور پھر اس کا آپ کی صحت کے اوپر، طبیعت کے اوپر بھی اثرات آتے ہیں. بہتر ہے کہ اگر آپ ہم سے رابطہ کر لیں، کیونکہ یہ تو الحمدللہ اللہ نے کام شاید ہمیں چنا ہوا ہے اس کام کے لیے، تو انشاءاللہ یہ رابطہ کریں. جیسا بھی ہوگا یہ جو کرنے کروانے والا ہمارے پاس آ جائیں ادھر، تو انشاءاللہ یہ ان سے ان کی جان چھوٹ جائے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اگلا سوال ہے، محسن کے نام سے ہے. جناب السلام علیکم، میں انڈیا سے ہوں. میں آپ کا ہر پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے یہ سیریز شروع کی. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ دیکھتے ہیں. آپ کا پروگرام دیکھ کر میں نے آیت الکرسی کی 111 بار 11 دن والا حصار کا عمل شروع کیا ہے. کامیابی کی دعا کیجیے گا. میرا مراقبے کی توکل سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. کیا مراقبے کے لیے اجازت اب کس سے لوں، کیسے لوں؟ اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں ان کو سب سے پہلے تو آیت الکرسی کے حوالے سے ماشاءاللہ ہماری طرف سے اجازت ہے، تو یہ انشاءاللہ جو بھی کریں کوئی بالکل ڈر خوف والی بات نہیں، ان کا یہ وظیفہ کامیاب ہوگا، ہماری دعا ہے انشاءاللہ. دوسرا جو مراقبے کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ اچھا ایک چیز اور اس میں ایڈ کرتا جاؤں، آگے بھی انہوں نے لکھا کیا آپ مجھے طالب مرید بنا سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیسے؟ کیونکہ میں انڈیا رائے پور شہر سے ہوں. جی جناب جواب عنایت فرمائیے گا. دوسرا ان کا جو کوسچن ہے وہ مراقبے کے حوالے سے حسن بھائی، ان سے گزارش ہے کہ بے شک آپ کے مرشد اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن آپ پھر بھی ان کا مراقبہ کر سکتے ہیں، مراقبہ مرشد کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی وہاں پہ بیعت ہے اور الحمدللہ آپ کے دل میں عقیدت بھی ہے، ان کے لیے محبت بھی ہے، تو وہ کیسے آپ کو بھول سکتے ہیں؟ تو آپ ان کا، جیسے میں نے اپنے بتایا تھا کس طرح سے آپ اسی طرح سے تصور کر کے ان کا مراقبہ کریں، آپ کا مراقبہ بھی کھلے گا، آپ کا ان کے ساتھ تعلق بھی بنے گا. اور تیسرا یہ جو مرید کے حوالے سے، دیکھیں اگر آپ کی ایک جگہ پہ پہلے بیعت ہے اور آپ کا ان کے اوپر پورا وہ توکل بھی ہے، تو پھر آپ کو دوسری بیعت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بعض کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ بیعت برکت کیا جاتا ہے، کہ فور ایگزامپل
اگر ان کے مرشد کریم سلسلہ عالیہ قادریہ سے آپ کا تعلق تھا یا اور کسی سلسلے سے تعلق تھا، تو سلسلہ عالیہ اگر ہم سے وہ رابطہ کریں گے، الحمدللہ ہمارے پاس اس بندہ نچیز کے پاس بھی ماشاءاللہ خلافتیں ہیں الحمدللہ، تو ہم انہیں اپنے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں خاص طور پہ ہم کر سکتے ہیں، بیت برکت اسے بولتے ہیں، جو مین ان کا پنجابی میں آپ کہہ لیں کہ جو قلعہ ہے، جو مین ان کی وہ ہے، وہ نسبت پیچھے ہے جو ان کے مرشد ہیں، اگر یہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بیت برکت ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال محمد فیصل کا ہے۔ پہلے تو وہ پوڈ کاسٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کا۔ آگے سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ تسبیح کے حوالے سے ہے کہ کیا تسبیح پتھر کی ہو، لکڑی کی ہونی چاہیے، پلاسٹک کی ہونی چاہیے، یا پھر کاؤنٹر بھی استعمال کیا جاتا ہے، کس پہ وظیفہ کریں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا؟ اچھا، سب سے افضل طریقہ یہ حسن بھائی میری آپ سے گزارش ہے جی جی، کہ اس کے اوپر ہم ایک مکمل پوڈ کاسٹ کریں، اچھا اس تسبیح کے حوالے سے۔ تسبیح کے حوالے سے، جی تو اس میں میں ان کا جو کوسچن ہے وہ ضرور بتا دیتا ہوں بڑا ایک شارٹ آنسر کی صورت میں، کہ تسبیح ہمیشہ پتھر کی ہو یا لکڑی کی ہو، اس کے علاوہ یہ جو پلاسٹک وغیرہ کی آج کل ہماری تسبیحات چلی ہوئی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اور جو ہمارا سالک ہے جو تسبیحات ذکر اذکار کرتا ہے، اور اس کی تسبیح ایک ہونی چاہیے، تسبیح ایک ہونی چاہیے، وہ روحانیت کا منبع بن جاتی ہے۔ آپ کا جائے نماز، آپ کی تسبیح، آپ کا حجرہ یا جو ایسی جگہ کہ جدھر آپ بیٹھ کے اپنے اسباق پڑھتے ہیں، وہ کوشش کریں کہ ایک ہو۔ بعض اوقات چلتے پھرتے پڑھیں، نو پرابلم، کسی کو پریشان کرنا مقصد نہیں ہے، پڑھیں ضرور، لیکن یہ جو کاؤنٹر وغیرہ اس کو عام روٹین میں ہم تو گننے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ اعمال کرتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں اس حوالے سے، تو ان کو چاہیے کہ کاؤنٹر کا استعمال نہ کریں، وہ ضرور پتھر کا استعمال کریں یا اس کا لکڑی والی تسبیح کا اہتمام کریں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی۔ اگلا سوال ہے علی بلوچ کا۔ کافی انہوں نے پہلے بھی کویسچنس کیے ہوئے ہیں۔ ان کی بینائی کا مسئلہ ہے، آنکھوں کا مسئلہ ہے، ان کے حوالے سے کوئی جو ان کو وظیفہ بتا دیں کہ ان کی بینائی اور آنکھوں کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ دیکھیں، ایک تو یہ سورہ فیل اور سورہ فاتحہ دونوں کو 11 مرتبہ پڑھ کے کوشش کریں کہ دن صبح اور شام میں پانی کو آنکھوں کے اندر ضرور اس کا ماریں، جیسے چھٹے مارتے ہیں پانی کے اندر چھڑکاؤ کریں، اور اگر یہ عرق گلاب کے ساتھ یہی کام کر لیں، ان 2 سورہ مبارکہ کو پڑھ کے دم کر کے 11 مرتبہ بالآخر درود پاک کے ساتھ، تو وہ ڈراپس بھی اپنی آنکھوں کے اندر ڈالیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ سے رابطہ کرنے کے حوالے سے ہی پوچھ رہے تھے، تو اس کو آپ کو ہم آلریڈی بتا چکے ہیں، بہت دفعہ بتا چکے ہیں، ان کے چینل پہ بھی ایڈریس بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے آپ کے سوالات آتے ہیں ہم پوچھ لیا کریں، تاکہ یہ ایک کوآرڈینیشن بن گئی ہے، ایک بشری تقاضا ہے۔ کافی سارے کالز ہر ٹائم ہی آتی رہتی ہیں، ان کے لیے مناسب نہیں ہے، مناسب تو خیر کہہ سکتے ہیں کہ غلط لفظ ہو جائے گا، لیکن مشکل ہو جاتا ہے ہر ایک کال کو اٹینڈ کرنا، ان کا مسئلہ سننا، اور اس مسئلے کے سنتے ہوئے ہی بیچ میں 10-12 کالز آ جانا، اس تو میں یہ ذرا مشکل ہو جاتی حسن ہے۔ بھائی، یہ گزارش میں ضرور یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ مجھ سے رابطہ کر کے کہتے ہیں جی ڈاکٹر رخسار صاحب، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے سید رخسار صاحب، یہ سارے فیک اکاؤنٹس ہمارے بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، نہ تو ہم ڈاکٹر ہیں، نہ ہم سید ہیں، ہاں البتہ ان کے غلام ضرور ہیں، ان کا دست شفقت ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح کے جتنے چینلز آپ کے سامنے آئیں، خاص طور پہ ٹک ٹاک کے اوپر یا اور کسی پلیٹ فارمز کے اوپر، تو ان کو رپورٹ بھی کریں اور نیچے ان کے کومنٹس میں بھی لکھ دیا کریں کہ یہ سب فیک اکاؤنٹس۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، میرا سوال ہے کہ زکوٰۃ کے وظائف میں آپ نے ترک حیوانات کہا، تو کیا چائے کا استعمال بھی نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، جب چائے آپ پیتے ہیں وہ بھی دودھ سے بنتی ہے، دودھ سے بنتی ظاہر ہے، تو بالکل یہ ترک حیوانات میں آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اگلا ایک اور کویشچن ہے جس میں میرے ساتھ گلہ کر رہے ہیں، بالکل میں نے آپ کا سوال لے لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرا سوال کا جواب نہیں لیا، تو ان کا سوال ہے کہ آیت الکرسی کا 11 دن والا وظیفہ کر لیا ہے، اب میں 1.25 کروڑ یا اللہ شروع کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے بارے میں سبحان بتا دیں۔ اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، یہ تو بڑی جی سعادت کی بات ہے آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ماشاءاللہ۔ لوگ دیکھیں، بالکل آپ کو اجازت ہے، کھلے دل کے ساتھ کریں اس کو، لیکن اس میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھیں کہ آیت الکرسی کو روزانہ 11 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں، اور یا اللہ کے حوالے سے یہ میں کہوں گا کہ اس میں جو تعداد آپ نے فکس کر لی ایک دفعہ، اگر آپ روزانہ اس کو 5000 سے شروع کرنا چاہتے ہیں، 10,000 سے، تو پھر اس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے، کم نہیں کرنا، اور زیادہ اس وقت آپ نے کرنا ہے، کم از کم 2-3 ماہ کے بعد، 2 ماہ کے بعد یا 1 ماہ کے بعد اس کو پھر آپ انکریز کریں جتنا بھی آپ نے کرنا ہے۔
ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ پھر اگر آپ نے 5,000 سے شروع کیا ہے تو پھر اس کو روزانہ آپ نے 5,000 پڑھنا ہے، ناغہ نہیں کرنا، نہیں کرنا. اور 5,000 ہی پڑھنا ہے، اوپر نیچے نہیں جانا. ایک دو جو ہو جاتے ہیں اس کی خیر ہوتی، ادروائز انشاءاللہ جب آپ بڑھائیں کسی چیز کو تو پھر اس کو پھر واپس نہ لے کے آئیں، ریورس نہ. اگر آپ نے 5 سے اس کو 8 کر دیے یا 10 کر دیے تو پھر اس کو آپ ریورس نہ لے کے ریورس آئیں. نہ لیں. ایک دفعہ جب آپ اوپر چلیں گے پھر ادھر آپ سٹے کریں یا بالکل آگے صحیح جائیں ہوگا. پھر. اگلا کویشچن حمیرہ کا ہے کہ سلام دونوں بھائیوں کو، باقی تعریف کر رہی ہیں باقی پوڈ کاسٹ وغیرہ کے. پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ نادے علی کا حصار کا عمل کرنا ہے اور وہ نوچندی جمعرات کو سٹارٹ ہوتی ہے، پر اگر نوچندی جمعرات کو ہی وومنس کے اسپیسیفک ڈیز آ جائیں، مخصوص جو ایام ہوتے ہیں، تو کیا اس کے بعد وہ سٹارٹ کر سکتی ہیں یا اگلی نوچندی جمعرات کا مطلب ویٹ کر لیں اس کے بعد شروع کریں؟ جی کسی بھی جمعرات، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات سے آپ کر سکتی ہیں، کوئی اس میں نوچندی جمعرات والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہتر ہے آگے ذی الحج کے یا ہمارے ان 10 دنوں میں آپ کر لیتے ہیں تو وہ بہت افضل ہے ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال اشرف خان کا ہے کہ پہلے تو سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام. 25-26 سال سے دشمن ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بار بار جادو کروا کے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، تکلیفیں اور ہر شعبے میں ناکامی سے بہت کچھ ہوا. اور بہرحال آگے انہوں نے کافی لمبا کامنٹ کیا ہوئے تو ان کے حوالے سے وہ آج کا ٹاپک ہمارا ان کے لیے یہ ماشاءاللہ 313 مرتبہ سورہ فیل کو پڑھنا شروع کر دیں اسی طرح سے. بالکل ٹھیک ہو کہ گیا. اگلا اللہ سوال ہے بہتر. محمد فاروق کا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سورہ مزمل کا چلا ختم ہونے والا ہے، کیا میں لوگوں کا علاج کر سکتا ہوں؟ اجازت دے دیں، دعا کیجیے گا. شکریہ. ماشاءاللہ دیکھیں حسن بھائی یہ کتنی سعادت کی بات ہے آپ ماشاء کے اللہ. لیے اور ہمارے لیے. ماشاءاللہ لوگ سورہ مزمل شریف کو پڑھ رہے ہیں. جی بالکل آپ اس میں اپنے آپ کو دم کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کا کر لیں، باہر کے لیے بھی پریز کریں اگر آپ کا یہ پہلا چلا ہے تو. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے حفیظہ کا. السلام علیکم حسن بھائی، میں نے پہلے کامنٹ کیا کہ جو عمل آپ بتا رہے ہیں کیا عورت خاص ایام میں ملتوی کر کے دوبارہ اپنے دنوں میں تعداد مکمل کر سکتی ہے؟ آلریڈی بتا چکے ہیں لیکن ریپیٹ کر دیں پھر سے یہ جی سوال کا اس میں جواب یہ دیتے ہیں. کہ جیسے خواتین کے مخصوص ایام آ جاتے ہیں، اگر آپ نے 7 دن پڑھائی کی اور یہ ایام آ گئے اس کے بعد آپ اس کو سکپ کر دیں اور جب آپ غسل کریں تو اس کے بعد انہی 7 دنوں کے بعد سے شروع کریں، یعنی کہ وہ پھر آپ کا 8واں دن ہوگا. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. طیبہ نوید سوال کرتی ہیں. السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ مجھے رات میں صحیح طرح نیند نہیں آتی اور آدھی رات میں جاگتی رہتی ہوں، جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے، خوفناک خواب آتے ہیں، میری نیند نہیں پوری ہوتی جس کی وجہ سے باقی اور مسائل چلتے رہتے ہیں. اس حوالے سے کچھ تو بتا ان دیں. کے ساتھ ڈیفینیٹلی یہ نیگیٹیوٹی کے ایشوز ہیں. ہوں آپ اپنا علاج معالجہ کروائیں، درود ہزارہ پڑھیں یا اللہ پڑھیں، وہ ہم نے طریقہ بتایا ہوا ہے، ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم، پلیز میرا نام نہ لیجیے گا، نام میں بالکل آپ کا نہیں لے رہا. آپ نے جو یاسین کا وظیفہ بتایا تھا شادی کے لیے، بچی خود پڑھ رہی ہے تو وہ جاب کرتی ہے، کبھی فجر سے پہلے پڑھ لیتی ہے یا کبھی فجر کے بعد، کیا ایسے ٹھیک رہے گا؟ پلیز آپ بھی دعا کیجیے گا جی بچی کے لیے. بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ پڑھیں ضرور. باقی اللہ تعالیٰ ان کی بچی ہماری بہن ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب شاندار فرمائے. ہماری خاص دعائیں انشاءاللہ ان کے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین آج کا پوڈ کاسٹ یہیں تک تھا. ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پوڈ کاسٹ میں مزید سوالات لے لیں. آپ کے کامنٹ سیکشن میں اپنے سوالات ضرور لکھ کے بھیجیے گا. میری کوشش ہوگی کہ میکسیمم سوالات لیں، جو چھوٹ جائیں گے وہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ضرور لیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.